علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یہاں بیٹے سے مراد اولاد ہے، جس کے اندر بیٹیاں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی بیٹی ہے تب بھی، اگر بیٹی نہیں ہے تو آپ کے جو چھوٹے بھتیجے بھانجے ہیں، آپ بڑے ہیں تو قوم کے افراد ہیں، آپ کسی ادارے کے ہیں تو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں تو آپ کے پڑھنے والے آپ سے جو بچے ہیں یہ سارے آپ کی مانوی اولاد بن جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اسے سمجھا رہے تھے، تو پتہ چلا کہ والدین کا کام، بڑوں کا کام اپنی اولاد پر نگاہ رکھنا ہے، انہیں سمجھاتے رہنا۔ یہ نہیں کہ انہیں صبح داخل کرا دیا اسکول میں، وہاں سے لایا ٹیوشن سینٹر میں بھیج دیا اور پھر چند گھنٹے موبائل کے سپورٹ کر دیا، امی جان کچن میں مصروف رہیں، ابا جی بیچارے کمانے میں مصروف رہے، اور بچے کا پتہ ہی نہیں وہ پلا کیسے ہے، وہ بڑا کیسے ہے، وہ آٹو پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں چلتا، بلکہ وہ یعظہ، اس کو ٹائم دیں، اس کو سمجھائیں اور محبت سے سمجھائیں۔ اب یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ بھی نہیں کہا یا بنیا، یا بنی ہوتا تو میرا بیٹا تھا، یا بنیا اے میرے پتری، میں پتری کہتا ہوں گھر میں۔ آج ایک مترجم نے قرآن کا ترجمہ ہی اس لفظ کا کیا، یا بنیا کا معنی کیا ہے؟ پتری، لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو یہاں وہ دانے سے بتا رہے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے اس کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، پہلے اس کی محبت کو متوجہ کیا اور اس کی ساری اٹریکشن اپنی طرف کروائی، اب کہا دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پہلے توحید ایک علیحدہ چیز ہے، اور پھر توحید کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے شرک سے بچا جائے۔ اب شرک کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ شرک ہے کیا؟ فرمایا کہ شرک ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی اندھیرا بھی ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اندھیرے سے مراد گمراہی ہے اور نور سے مراد ہدایت ہے، کہ اللہ ساتھی ہے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں شرک سے، گمراہی سے ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہاں شرک سے مراد عقیدے کا شرک بھی ہے، عمل کا شرک بھی ہے، سوچ کا شرک بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو شرک ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، ورنہ انسان یہ سمجھتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں توحید والا ہوں۔ اگر کبھی آپ کلمہ پر بھی غور کریں تو کلمہ بھی کس سے شروع ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ واحد محمد رسول اللہ، پہلے کیا لا الہ، پہلے یہ شرک، رد شرک کا، اللہ کے علاوہ جتنے اللہ کے سٹیٹس کے مطابق دل میں بت سجا رکھے ہیں۔ ہندوؤں کے، فلاں کے، عرب کے مشرکین کے بت اور تھے، ہمارے بت کیا ہے؟ ہمارے بت ہمارا سٹیٹس ہے، ہماری بہت زیادہ محبت والی بیوی ہے جس کی وجہ سے دین سے بھی ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، وہ جھوٹا اختیار ہے، وہ جھوٹا اقتدار ہے، وہ سٹیٹس کو کی دوڑ ہے کہ مجھے اتنے پیسے کمانے اور میں نے باس کی اس کرسی تک پہنچنا ہے، اسی میں سوتا جاگتا ہے، تو یہ اس کا شرک ہے، یہ اس کا بت ہے، یہ اس کا معبود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معبود بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، مجھے علامہ صاحب نے کہا تھا نا اللہ اکبر کہ اس دور کا شرک اور ہے، اس دور میں اپنے اپنے وقت کے شرک بدلتے ہیں، تو اس دور کا شرک اور ہے، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطم ستم اور تہذیب کے ترشوائے ہیں، تہذیب کے آزر نے ترشوائے ہیں صنم اور، تو یہ تہذیب ترشواتی ہے۔ اسی طرح سسٹم کو بہت بڑا بت سمجھا جاتا ہے، مغربی جمہوریت اگر ہے تو وہ بت ہے، وہ جی امریکہ بہت بڑی طاقت ہے تو یہ بت ہے، یہ اس طرح کے بڑے بڑے بت ہیں۔ یہ بت والوں کو کبھی توحید نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب سے پہلے خواہشوں کو بت، اپنی نام نہاد عظمتوں کو بت، ان کو پہلے توڑو گے لا الہ کے کلہاڑے سے، لا الہ کے ہتھوڑے سے، پھر میری توحید تک پہنچو گے الا اللہ۔ اللہ پھر فرمایا اللہ اکبر ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ عدل کے بالمقابلہ ہے۔ عدل کی عربی میں تعریف ہے وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اور اس کو جگہ پر نہ رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کہ جو اللہ کی جگہ تھی آپ نے جب شرک کیا تو اللہ کے اختیار میں، اقتدار میں اس اللہ کے نیک بندے کو شریک کر دیا، یہ ظلم ہو گیا۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی چھیننے والا، زندگی، موت، بچے، بیماری، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پکڑنے پر آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا،
وہ چھوڑنے پر آئے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ جب اللہ کا دھیان، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان بندہ مومن کائنات کی تمام قوتوں کو ساتھ لے کر چلنے والا بن جاتا ہے۔ بم اس کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، وہ اس سے بڑی طاقتور ہو جاتی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے اور اس کی مبادیات سے محفوظ رکھے۔ Please don't forget to like and share.